الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کے درود پاک پڑھیں۔ میں وردہ ویکھیا انوار دا، میں وردہ ویکھیا انوار دا، ذکر ہووے جتھے میری سرکار دا۔ میں وردہ ویکھیا انوار دا، ذکر ہووے جتھے میری سرکار دا۔ کون سی نی دس حلیمہ کون سی نی دس حلیمہ کون سی، بکریاں جو تیریاں سی چار دا۔ وچ صحابہ دے جد بیٹھے سن حضور، وچ صحابہ دے جد بیٹھے سن حضور، کی سما ہو سی پھر اس دربار دا۔ پتہ لگ جا سی ناصر حشر نو جدو مل پوے گا ساڈے محفل میلاد دا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی، علماء رسول والجماعت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد زید کیلانی صاحب، خطیب و امام جامعہ حاضہ، بانی محفل، رون کے محفل، منظور نظر پیر کیلانی محمد سجاد حیدر صاحب، محمد شہباز کیلانی صاحب دی منعقدہ سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ٹائم کٹ کے مصروفیت دے وچوں اسی سالے باب محفل میں تشریف لے آئے، اللہ ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کرا گا سی اہل سنت ہاں، اللہ تعالیٰ نے سانوں او پاک مسلک عطا فرمایا جندا ہر عقیدہ نور علی نور۔ ساڑے عقیدے دی بنیاد چار عناصر ترقی گئی، اللہ نے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، قیاس مجتہدین تے۔ چار عناصر مکمل ہون تے اہل سنت دا عقیدہ بندا ہے۔ ان عقائد دے وچوں صرف ایک عقیدہ نبی پاک دے نور پاک دا۔ اسی حضور دی بشریت دا انکار نہیں کردے، کیونکہ قرآن دے نال حضور دی بشریت ثابت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آقا نو نور مندے ہیں۔ تے عرض کرنا گا میلاد پاک دا مہینہ گزر رہا ہے اور عشاق نے جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجائیاں اور حضور دے میلاد تو مستفیض تسی ہوندے رہے۔ جڑا ایمان والا ہے ذکر حضور تو تھکدا نہیں۔ جڑا بندہ ذکر حضور تو تھک جائے، اکتا جائے، کہنا مطلب ہوتا ایمان کمزور ہے۔ سب تو پہلا میں عرض کروں گا، ایک ہوتی ہے برکت والی چیز، اور قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آپ نے خود ہی اعلان فرمایا حضرت عیسیٰ نے، وَجَعَلَنِي عَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے مینوں بابرکت بنایا۔ برکت تو پھر قرآن پاک میں ثابت ہو گیا کہ اللہ والیاں دی برکت ہوتی ہے۔ میں
موضوع وال آنا ہے، لیکن ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ دا جواب دے کے پھر نال انشاءاللہ میں اپنے موضوع وال آواں گا۔ سوال ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک دا نقش، نالین پاک تے سانو ملدا نہیں، اکسے نالین پاک سینے تے لگا کے نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، جس طرح قاری صاحب نے لگایا استاد متن، یا پھر نالین پاک دے اوتے قرآن پاک دی کوئی تحریر ہوئے۔ پہلی تے گل ہے کہ میں ویسے اپنی زندگی اندر کوئی نالین پاک ایسے دعوت اسلامی والا نہیں ویکھیا جہاں تے قرآن لکھیا ہو۔ شروع دے اندر جدو نویں چھاپے آئے اس وقت بسم اللہ شریف غالباً، پھر انہاں بھی رجوع فرمایا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ہونا قاری صاحب دا نالین تسی دیکھ سکتے ہو، ثبوت دے طور تے سینے مبارک دے نال لگایا ہے، انہیں تو کوئی تحریر نہیں، نہ بسم اللہ ہے نہ قرآن دی کوئی آیت لکھی ہے، میرے سامنے قاری صاحب سینے نال لگایا، باقی رہ گیا سینے نال لانا تے بابرکت سمجھ۔ آؤ ہن حدیث کو سہارا لینے ہیں کہ نبی پاک دے قدمہ دے اندر آنے والا نالین پاک صحابہ بابرکت سمجھتے سن کہ نہیں سمجھتے؟ صحابی بھی ہوں جنہیں نبی پاک دے زمانے دے مفسر سے نامی اس میں کامی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ڈیوٹی کی سی، سرکار کو مسواک پیش کرنا، نبی پاک نے وضو کرانا، جس طرح حضرت ربیہ نے گل مشہور ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کام کرتے سن، نبی پاک نے وضو کراتے سن، مسواک پیش کرتے سن۔ اور اگلی گل، جتھے میرے کمری والے جاتے سن حضور اپنے قدمہ میں جو نالین اتارتے سن، عبداللہ ابن مسعود پکڑ کے سینے نال لگا لینا۔ کسی بندے نے سوال کیتا، اینا علم جڑا قرآن دا سکھیا جی کیویں سکھیا جی؟ انہیں صحابی رسول اللہ فرماتا ہے انہی مان لے گیا جی میں نبی دے صحابہ لے گیا، اپنی نہ مان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی پوچھا قرآن دے مفسر جو اتنا علم کیسے حاصل کیتا؟ سنو عقیدہ صحابی کا، فرمان لگے جتھے میرے آقا جاندے نے اپنا نالین اتارتے نے، میں پکڑ کے سینہ نہ لگانا، رب میرے علم دے خزانے عطا فرما۔ کہتے سبحان اللہ۔ میرے کو میں نالین پاک دے اکس موجود نے، ایک نہیں ہزارہ میرے کو لیں سی میلاد پاک دے اندر جلوس دے اندر نالین پاک لگاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی دے اندر کوئی ایسا نالین پاک دا عکس نہیں دیکھیا جنہیں اتنے بسم اللہ لکھی ہو، جنہیں تے قرآن دی کوئی آیت لکھی ہو۔ باقی جدوں اسی حضور کے قدمہ وچ آنے والی نالین نو سمجھ نہیں پا تے پھر بحث کر دی۔ اسی تے میرے آقا دے وجود دے نال جڑا سوتی کپڑا رکھیا اونوں بھی پاک منتے، بلکہ عقیدہ ہے مسلمان دا کہ جیڑی دھرتی تے میرے آقا آرام کرتے پے نے عرش اولا تو بھی آندا ہے۔ تو نبی دے مطلب نو سمجھے ہی کوئی نہیں تے اسی کی کریو؟ جدوں رسول نو اپنے لیا سمجھے گا، حضرت عقیدہ سن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں میں حضور کے نام سفر دے اندر سا نبی پاک نے ایک جگہ پہ قضائے حاجت فرمائی۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں وہ کہی تک سوائے خوشبود میں کوئی چیز نہ دیتا۔ میں گھر آکے مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں حضور کو سوال کیتا یا رسول اللہ عام انسان جتے قضائے حاجت کرتا ہے گندگی پھیل دیئے، آپ نے جتے قضائے حاجت فرمائی ہے خوشبوہ نے ہوتے آتے لے سمجھ نہیں لگی۔ میرے آقا نے جواب دیتا فرمایا عائشہ عام انسان کا وجود اللہ نے عام مٹی نال بنایا ہے اور میں محمد عربی کا وجود اللہ نے جنتی مٹی نال بنایا۔ فرمایا جنت کے اندر ہے کستوری تو خوشبو کے اندر گندگی والی دی گل ہی کوئی نہیں۔ حضور دا نالین پاک دی گل تانوں آ گئی یاد۔ میں اس باری عمرہ شریف کرن گیا روزے پاک خانہ کعبے دے اندر رمضان دے اندر خانہ کعبے دے طواف دے درمیان میں ویکھیا ہزاراں حاجی جڑے نے جُتی پا کے طواف پہ کر۔ تسی جا کے دیکھ لینا عورتاں مرد اور زیادہ تر تعداد جڑی سی نا وہ پاکستانیاں دی سی، دوسرے پھر بھی جُتی اتار کے کرتے سی۔ میں اگر پوچھا میں نے جُتی پا کے خانہ کعبے دا تانوں احترام نہیں، پیرا پہ جُتی پا کے طواف کعبہ کر رہے ہو۔ میں نے اس نے سوال جب میں کیتا نا اس نے مجھے جواب دیتا کیا لگے جی نواں ہے
جتی جڑی ہے وہ میں پیروں میں جڑی پائی ہے وہ نویں ہے میں کہ تو میرے گھر پرونا بن کے آ میں تینوں نویں لوٹے دے اندر دال پا کے دواں گا کھا لے گا تھوڑے بولے ہو تسی جو حضرت کہہ رہے ہیں رشید خواجو میں نواں لوٹا پیٹی اندر کڈ کے دھوتا بھی نہیں ہوئے تو بالکل نواں 0 میٹر بچ پا کے پلیٹا بھی نال رکھا تے لوٹے وچ دال ہے سارے دیکھو کہ نہیں دیکھو پیرا سڑے دا چنگا کیتا مہمان نوازے انہاں لوٹے وچ دال پا دیتی ہے تے میں کہ تیری طبیعت نوں بڑا محسوس ہوئے گا رب دی ذات نوں تو کی سمجھیا ہے سبحان اللہ اسی تے نغیرے پر تے نفس لگانے تسی تے پوری جُتی پا کے کھانے کا اللہ سبحان اللہ اعتراض تو کہنا دیکھو اسی نلینے پاک کو سر دا تاج سمجھے اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نلینے پاک کے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دے نال جیڑی شے لگے اجڑے کو بھی پاک صحابی نے کو بھی پاک بے شک کو بھی پاک بے شک حضور کے پاک بے شک سبحان اللہ جس بندے نے نبی پاک کے نال پلیتی ثابت کرنی ہے بندہ آپ پلیت ہے بے شک بے شک نہ تو موٹ بننے ہیں تھوڑے سوال کا جواب دے رہے ہیں میں اپنی زندگی کے اندر کوئی نلینے پاک دی اکس ایسا نہیں دیکھا جس بسم اللہ نے کی ہوئے اگر ہے تو لے آؤ میرے کو اگر ہویا تو میں اپنے بھائیوں کی خود اصلاح کروں گا قرآن پاک کیونکہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے بے شک بے شک ابھی یاد رکھو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں بے شک سبحان اللہ انہیں علیحدہ فضائل نے علیحدہ برکتاں تو میں اس کہنا گا کہ اپنے موضوع پر واپس آنا اسی سرکار نو حقیقی طور پہ نور مند ہے بے شک سبحان اللہ ظاہری طور پہ بشریت کا لباس پہن کے میرے آقا آئے لیکن اسی اپنے نال دا بشر نہیں مانتے اسی اگر بشر مانتے ہیں تو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں بے شک سبحان اللہ میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا ایو کو مثلی تواڈے وچ کیڑا ہے جڑا میری محمد دی مثال رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے محبوب تسی کہہ دیو میں تواڈے نال دا بشر ہوں محبوب اعلان کر دو میں تواڈے نال دا بشر ہوں میں تواڈے نال دا بشر ہوں اے گل ثابت کر ابو بکر صدیق نے کیا ہوئے آقا اسی تواڈے نال دے ہاں فاروق اعظم نے کیا ہوئے یا رسول اللہ اسی تواڈے نال دے ہاں میرے آقا نے منن والے نے فرمایا ایو کو مثلی اے ابو بکر تواڈے وچ کیڑا ہے اے عمر تواڈے وچ کیڑا ہے جڑا محمد دی مثل ہوے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج اس پاسے اسی کہنے نبی دے بھی 2 ہاتھ ساڈے بھی 2 ہاتھ نبی دیاں 5 انگلیاں ساڈیاں بھی 5 انگلیاں نبی بھی کھاندے نے اسی بھی کھاندے ہاں تیرے کھان وچ نبی دے کھان وچ بڑا فرق ہے تیرے پہنن میں نبی پاک کے پہنن میں بڑا فرق ہے تیرے دیکھن میں نبی پاک کے دیکھن میں بڑا فرق ہے میں تانوں ایک سائنس دی مثال دینا آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو تسی جا کے پوچھنا ہے تسی باہر دے ممالک میں چلے جاؤ نا آئی سکینر لگے نے ایئرپورٹاں تے تہاڈی سجی بھی چیک کرن تے کھبی بھی چیک کرن میں چہرہ گیا ملیشیا گیا دبئی گیا انڈیا گیا کافی ممالک کے اندر میں گیا تبلیغی طور پہ ایئرپورٹ کے اوپر سکینر لگے نہیں میں وہ سوال کیتا میں کہا اے بھی میری ہے اے بھی میری ہے ایک بھی چیک کر لیں گے دوسری دی کڑی لوڑ پیچھے دیکھ لین لگی ہے رش بڑا پھسے ہے مسافراں نوں جان دے بابے نے وڈیرے نے کھڑوتے نے تے تو ایک جو چیک کر لی ایک بھی میری ہے دوسری بھی میری ہے اس ڈاکٹر نے جڑے معلومات دیتی نا انہیں کہ گل ہے نہیں ہے تو شاید معلومات نہیں میں کہ میرے واقعی معلومات نہیں میرے دے انہیں کیا معلومات ہے کہ ہر انسان دی سچی گل کھبی نال نہیں رلدی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کدی اس پاسے بھی غور کریا کرو رب نے جڑا تانوں ہوئی لینس دتا نا لینس 575 میگا پکسل کیمرہ ہے تہاڈا دونوں کہے سبحان اللہ اے جڑا لینس نا اکھ دا لینس 575 میگا پکسل انسان دا اے عام مکھی جڑی تہاڈے جسم تے بیندی جنوں پسند نہیں کردے تسی مکھی دی 3000 اکھ ہے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ
ਖੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 3000 ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਥੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਗੰਦ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ 3000 ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਅੱਖ ਦਾ 575 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹੈ सच्ची तेरी खब्बी नाल नहीं लगती मैं कुर्बान जावा रब दी शान को जिन्ने इंसान से बैठे हैं साडे कद बराबर नहीं साडे रंग बराबर नहीं साडियां अखां एक दूजे नाल नहीं लगदियां अल्लाह ने दस छड़िया कि जदों तुसीं आपस में बराबर नहीं सुभान अल्लाह जी सुभान या रसूल अल्लाह तहकीक अच्छा जितने तुसी बैठे हो रब साडा इक्को ही है रिज़्क विच फर्क कद्दां विच फर्क बालां दे रंगां विच फर्क अखां विच फर्क तुहाडी हाइट विच फर्क तुहाडे इल्म विच फर्क हर चीज विच फर्क है शोभा पेशा हर चीज विच फर्क तुहाडा मुआविदा इक्को जिहा नहीं किसी दा ओ पॉजिटिव है किसी दा बी नेगेटिव है किसी दा ओ पॉजिटिव है ए पॉजिटिव वाले को बी नेगेटिव लग जाए बंदे दी डेथ हो जाए अल्लाह दी कुदरत है कि तुहाडे खून दे जरासीम एक दूजे नाल नहीं रलदे बिल्कुल इस पासे भी गौर करो ते तुसी आपस में बराबर नहीं सच्ची खब्बी नाल नहीं मिलदी ते नबी नाल किवें रल गई तेरी गल ही नहीं समझ आ रही तो मैं अर्ज करांगा ठीक है कोई मसला नहीं कह दो सुभान तो मैं अर्ज कर रहा कि इंसान की तहकीक कितों तक पहुंच गए मेरे वाल गौर करो अपने इंसानी वजूद वाले का तवज्जो करो जेड़ा तुसी पलक झड़कदे ना पलक बंद करदे हो खोलदे हो एक पानी का फवारा तुहाडे अख नूं ताज़ा रखदा कदी इहदे ते भी गौर करिया करो रात नूं सौंदे हो एक छोटा जिहा खुर्दबीन दे अंदर नजर आने वाला जरासीम है जेड़ा तुहाडी जिल्द नूं तरो ताज़ा रखदा बेशक बेशक अल्लाह ताला दे निज़ाम ने अल्लाह ताला दे निज़ाम इत्थों ही कम बता लो ए मेरे को दो जिल्दां दे अंदर हयातुल हिवान दो किताबां पईयां मोटियां मोटी उन विच लिखिया कि जेड़ा जंगल दा बब्बर शेर है ना उनदी अख विच अल्लाह ने बड़ी दहशत रखी जदों किसी जानवर नूं वेखदे ओनू शिकार करन दी लोड़ नहीं पैंदी ओदे कदमां विच खुद ही ढेर हो जाता है दहशत इन्नी होती है मैं जदों पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ख्याल आया अख बब्बर शेर से भी अल्लाह ने बनाई है सुभान अल्लाह ने भी अल्लाह ने बनाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी शेर दी तो मान ले कि बांदर नूं देखे ते कदमां विच आ जाए गिद्दड़ नूं देखे ते कदमां विच आ जाए ते जदों हजरत मौला अली ने तकिया होवेगा मरहबा सुभान अल्लाह शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फ़कार सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह अच्छा या खत्म नबूवत जिंदाबाद ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਝਟਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਪਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪਲਕ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ कि हर पलक पीछे अल्लाह पानी का फवारा देता तेरी अख ताज़ा रखता सुभान अल्लाह ते तुसी जाके स्पेशल उन्होंने पूछना कि सच्ची खब्बी में फर्क है कि नहीं तो कहेगा फर्क है तो मैं जब ये मसला पढ़िया ना तो मेरे ज़हन में ख्याल आया साडी सच्ची खब्बी नाल नहीं मिलदी ते नबी नाल किवें रल गए सुभान अल्लाह साडा अकीदा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें किथे लिखे तो कुरान दे अंदर कि हजरत सुलेमान दा
پاک دی امت اولی نہیں، سلیمان علیہ السلام دے امت اولی عرض کی اکھ چمکن تو پہلا سبحان اللہ بے میں شک تخت بلقیس لے کے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا، بیٹھا گا بھی ایتھے تہاڈے سامنے، تسی اکھ چمکنا تخت سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ کہ بڑی کی شان نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک نظر میں حضور نے جس میں پاک بندے نوں مدینے دے اجے بھی خوہ اجے میٹھے نے جن میں نبی پاک نے لواف سٹے۔ بابا فرید کے کول کچھ لوگ آئے کہنے لگے سارے علاقے کا پانی بڑا کھا رہا ہے، مہربانی فرماؤ دم فرما دو۔ بابا جی نے دم فرمایا، دوسرے دن پھر آ گئے کہنے لگے بابا جی پانی دم کیتا جی میٹھا ہو گیا ہے اور سانو وظیفہ دے چھڑو۔ آپ نے وظیفہ دے چھڑیا، وہ ساری رات بندے بیٹھ کے پڑھتے رہے، سویرے پانی نو پھوک ماری، پھر کھانے کا کھانا۔ بابا جی نو آگے کہنے لگے بابا جی تسی وظیفہ اور کر دیو، سانو وظیفہ اور دیتا ہے، کیا قرآن دو نے فرمایا نہیں قرآن نے کوئی ہے؟ کہنے لگے پھر اسی پھوک ماری ہے فرق نہیں پیا۔ بابا فرید نے بڑی سونی گل کی تھی، بابا فرید نے فرمایا گل قرآن نہیں نہیں گل بابے فرید دی زبان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک نے اجے بھی وہ خوب میٹھے کیتے جن وچ حضور نے لواف سٹیا، صحابہ حضور دا لواف تھلے نہیں سن ڈگے۔ اگر تیرے نال دے نے حضور تے گھر جا کے کہے پتر نوں سکے نوں کہے میں تھوک سکنی ہاتھ پورا کارن کہ ابا ہوش کر۔ اجڑا موسم گزرے کورونا وائرس دا لوگ 10 فٹ دے اوتے نماز پڑھدے سن کتے سن چمڑ نہ جائے تے جنہ کرونا سی کیتا نا ایڈا کاس رب رب کرتے ساڈے نیڑے کرونا وڑدا ہی نہیں سی۔ سبحان اللہ کرونا بھی تو دے حکم دے نال ہے، موت بھی اودے حکم دے نال، زندگی بھی اودے حکم دے نال ہے۔ تے میں عرض کراں گا کہ نبی پاک دی ذات پاک نو سمجھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا نبی پاک نو دیوے دی محتاجی نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی چاندن میں دیکھ لیندے سن اوویں اندھیرے وچ بھی دیکھ لیندے سن۔ سرکار نے جماعت کرائی 1,24,000 صحابہ نے وچ نماز پڑھی۔ میرے آقا جو نماز تو فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا اقیموا الرکوع والسجود واللہ انی اراکم من بعدی، فرمایا میرے صحابہ میری حقیقت محمدی نوں تسی جانیا ہی نہیں، میرا منہ اگے ہوندا ہے ویکھدے میں پیچھے ہوں۔ اے جے فرق تیری اکھ میں تے نبی دی اکھ میں۔ ساڈے کولوں دے شاعر نے انہاں بڑا خوبصورت جملہ کیا، انہاں کہ اگوں پچھوں نبی ہمارا یکساں ویکھے او پیارا، رب نے دتا دعا بارا صلی اللہ علیہ وسلم، جد ایک نظر کرم دی کھولے مردہ بھی اٹھ کلمہ بولے، بے خروب نو کافر ڈولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ لگے سبحان اللہ۔ اور دوسری گل اسی آقا نو نور ملنا ہے، یہ عقیدہ سانو کتوں ملیا؟ قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی جناب نو نور منیے کہ بشر؟ قرآن منیے کی منیے سرکار نو؟ نبی پاک نے فرمایا اینا علی علی کتھے نے؟ اور مسئلہ نور کا آیا کہ سرکار نے کھڑا علی نو کیتا۔ صحابہ ہو بھی بڑے سن، حضور جانتے سن کہ جڑا نور دا منکر ہے نا وہ علی دا بھی منکر ہے۔ فرمایا علی مسئلہ تیرے تو اپنی حال کر، کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بیان کر۔ مولا علی نے تلاوت کی تھی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر تے علی دا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہو میرے واسطے قرآن بھی میرا قبلی والا ہے، میرے واسطے نور بھی میرا قبلی والا ہے۔ ایک مولانا اسرار احمد صاحب جڑے قرآن کی تفسیر دستے سن دیوبندی مکتبہ فکر نامہ نقل لگے، کسی بندے نے سوال کیتا نبی پاک بشر نے کہ نور نے؟ گل انہوں نے چنگی کی، جب میں سنیا نا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ داتا صاحب حضور ایک منکر کھلوتا سا، اور داتا صاحب حضور منہ کر کے کہہ رہے سے دے داتا دے داتا دے داتا۔ کون منکر کھڑا اس نے کہا داتے نے کی دینا ہی آتا میرے کو علم ہے۔ سبحان اللہ سنن والے دے اپنے انداز ہوتے ہیں، ان کے بعد داتا منکرہ کو بھی دعا چھڑتا ہے۔ سبحان اللہ کہ کئی باری بیلیوں گل منکرہ دے منہ میں چڑی نکل جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیتا حضور بشر نے کہ نور نے؟ اس نے مثال بڑی سونی دی تھی، انہیں کہ قرآن دے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ
جدوں کرو گے نیکی کا کام اندر نور بنتا جائے گا. اس نے کیا عام انسان غلطی کرے ظلمت بنتی جائے گی, عام انسان نیکی کرے تو تقویٰ بنتا جائے گا. تے نبی پاک دے اندر تو ظلمت ہے ہی نہیں. سبحان اللہ نہیں ہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ نبی پاک دے اندر تو ظلمت دا اندھیرے ہی نہیں, گناہ دا گند ہی نہیں. اس واسطے سرکار نور ہی نور نے. یہ اور مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. پھر امیر سیال کوٹی صاحب نے جمال مصطفیٰ کتاب لکھی, حسن مصطفیٰ کا ذکر کر کے آیا. انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسارہ کے اندروں نور نکلتا سی. کیا لگا سبحان اللہ. اتنا نور نکلتا سی کہ دیواریں روشن ہو جاتی ہیں. پھر اس نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کپڑے نو پیوند لگا دیا سی. ہاتھ لگا تو دیوا بجھ گیا, سوئی ٹیک پئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہوئے کہ سرکار مسکرائے. اور سرکار کو کیویں پتہ لگا عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی ہے, دیوا تے بلدے کوئی نہیں پیا سی. آپ نے پہلا سوال یہ کیتا عائشہ کی لبنیاں پئیوں دے رہے ہو تے دالے مسکرائے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کہ جب حضور مسکرائے گا فسراج منیرا, حضور کے چہرے وچ اتنا نور نکلیا کہ کمرہ روشن ہو گیا, مینوں سوئی مل گئی. سبحان اللہ نہ کرو. جڑے میرے آقا دا انکار کرتے نے, جڑا نبی پاک دے علم دی اعتراض کرے, حضور دے صحابہ دے بولے, نبی پاک نو بے اختیارا مننے, نبی پاک دے نور دے انکار کرے, انہاں دی نظر اکو شیر کہ اس تو بعد اگے تقریر لے کے چلتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے بولا کیجئے صاحب, سوچ سمجھ کے بولا کیجئے صاحب, الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں. میں دوبارہ پر کرنا چاہنا, جڑے لوگوں نے کو دلیلاں سانو سنیاں میڈیا نہیں آندیاں, کیونکہ اسی نبی پاک نو بغیر دلیل کے رسول مان لے. دلیل ہوتی ہے نویں کام واسطے, سرکار نے بولا سرکار پہلا دلیل لے آئے. اللہ فرماتا ہے چپ کر کے انہیں مان لے گیا جنہیں ابو بکر لے کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق کی کہتے سن ان نظرو الى وجہ رسول اللہ, میں سویرے دیکھا, میں راتی دیکھا, میں اٹھتے پہلے دیکھا, کملی والے نظر صدیق دی ہوئے, چہرہ کملی والے تیرا ہوئے. صدیق اکبر دے کہتے سن سارا دن زیارت کرا. ایک موقع تے نبی پاک نے حجامت کروائی, داڑھی مبارک دے بال مبارک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ آ گئی. حضرت صدیق اکبر نے محفوظ کیتے گھر لے گئے, تاک کھولیا, تاک دے اندر وہ خوشبو لگا کے حضور دے کوئی مبارک سنبھال لے. جب رات میں سون لگے نا, قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو. اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس ویلے جی وہ رکاوٹ سن, کوئی رکاوٹ نہیں. سائنس دی ترقی نہیں سی, سائنس دا وجود ہی کوئی جدوں دی میں گل کر رہا. سجے لیٹتے نے قرآن سنتے ہیں, کھبے لیٹتے نے قرآن سنتے ہیں, اٹھتے نے تے قرآن, بیٹھتے نے قرآن, چلتے نے تے قرآن, کھاندے نے تے قرآن. کدی سورت یاسین پڑھی جا رہی ہے, کدی بندہا پڑھی جا رہی ہے, کدی سورت کوثر دی تلاوت ہو رہی, کدی سورت اصل دی تلاوت ہو رہی ہے, کدی اتنیاں سپارہ, کدی انتیاں سپارہ, کدی 28 سپارہ. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا دنیا قرآن پاک پڑھ دی ہے پر حافظ اگے کھلا کے پڑھ دی ہے. میرے گھر عجیب معاملہ ہے, بندہ نظر نہیں آتا, قرآن پڑھیا جا رہا ہے. آپ نے اپنی جتی پائی جیسے دے حضور پہ کوئی جا کے کہہ لگے آگا جدوں دی داڑھی کو بارے باہر رکھے نے, قرآن ہی قرآن ہے. بیٹھا دے قرآن سننا, اٹھتا دے قرآن سننا, کھانا دے قرآن سننا. نبی پاک دا جملہ کرو, فرمایا میری امت کو پیغام دے دیو, جتھے بھی میرے زلفاں دے یا داڑھی دے بال ہوندے تے اس گھر دے اندر یا اللہ دے فرشتے اوتھے درود پڑھتے نظر آندے یا قرآن پڑھتے نظر آندے. تو میں عرض کراں گا کہ امیر سیال کوٹی صاحب نے لکھا کہ حضور دی رخسارہ وچ نور نکلدا سی. مائی صاحب علی سوئی مل گئی حضور دے نور دی وجہ نال. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوے گا, اللہ بگیاں داڑیاں والے نوں بلائے گا. اور تواڈے دل حدیث جڑے بگیاں داڑیاں والے, اس واسطے حکم ہے کہ بگی داڑھی دا حیا کرو. اللہ تعالیٰ حیا فرماندا ہے چٹیاں داڑیاں والے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ
بابے اکٹھے کرے گا چٹیاں داڑیاں والے کو فرمائے گا میں اپنے نوراں وچوں تینوں ایک نور دیتا اے نور من نور اللہ اللہ فرمانا میں اپنے نوراں وچوں تینوں ایک نور دیتا یعنی چٹی داڑھی اے میرے نوراں وچوں ایک نور ہے کہ گناہ کرتے تینوں شرم نہ آئی اور میری نعمت اور حیا آندی ہے نور میرا ہوے جاوے جہنم وچ جائے چٹے چاٹے دے صدقے میں تینوں جنت عطا فرما تسی سبحان اللہ دیکھ آ گیا ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ تو بیان کر رہا کہ اے بگی داڑھی جڑی اللہ دے نوراں وچوں ایک نور ہے مسئلہ ہے اے ہویا پہ آج کل پہلا بندے پوچھتے سن لگ دے لوگ کی آ رہے جناب انہیں کوئی پوچھتے بل کے نہ آیا نہیں میں حقیقت نہ کر رہے تسی قسم چکو مسجد میں بیٹھے ہو جننے بیٹھے ہو تو لگ دے نہیں پوچھنا ہم نے بل آن والے نے پھر کہنا میں رات کو لیٹ جانا نا گھر کے اندر تو میں رات کو دیکھا بابے جوان بندے وڈیرے اجگڑ سارے کٹھے ہو کے بیٹھے تھے بل آتے پڑے جی 10ویں کا پیپر ہے کہ سارے جوڑ کے نا سلام پہ کرتے سن کسی کا 35,000 آیا کسی کا 40,000 آیا 50,000 آیا تو یہ قصور کسی کا بھی نہیں جب فرض نماز پڑھ کے کہتے یا اللہ ساری جماعت کامیاب ہو جائے نہیں منگتے تو یا اللہ جنہوں کو ووٹ دیتے ہیں کامیاب ہو جاؤ پاوے کو ڈوئی ہو گئے اسی نے دعا مانگ چھڑی ڈابڑی نے تہاڈی قبول کر لی جے ہم منگتے یا اللہ سانو حکمران دے صدیق اکبر جا سانو حکمران دے فاروق اعظم جا سانو حکمران دے مولا علی جا پھر اللہ دعا قبول کر سی اور وہ کہہ رہے وہ کسی نے لکھیا میں کہ یار کئی بندے نے انہوں نے نیٹ کے اوپر عکاسی بڑی سوڑی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لنگڑے گھیڑ کبڈی اور شوگر بھی کر لیے چاہتا کر دے لنگڑے گھیڑ کبڈی انے چلان تیر گنجے کر کنگیاں تے تھتھے سنان ہیر حضرت شیخ سادی نے کہا کہ ایک فقیر سی ایک فقیر سی میں عکاسی دس دیا ساڈی کہ جدو ووٹ پانے نے اندھے واہ پائی جانے نے نون لیگ کا پی ٹی آئی کے خلاف ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے خلاف ہے تو جدو جیت جانا کر کے مار گئے کہ بل 35 میں 70,000 آیا ہے تواڈے اپنے مسئلے نے تسی آپ چاہ لے کے آتے پھر سوچ کر ایک شہر اللہ خریدے خود ساڑی نے قیمت کوئی 70,000 والا ووٹ نہیں سنا تگڑے طریقے نال آندا ہے استاد اتنے بڑے بیٹھے نے سارے استاد نے اس علاقے دے کافی قرآن انہاں کول پڑھدے نے قاری صاحب سارے بڑے بزرگ نے پوچھو انہاں نوں کتنی بڑی قاری صاحب نوں محفل تے بنائے جے 70,000 دیتا جے انہاں بگوڑیاں نوں دے دیو 70,000 جنہاں کول علم ہی کوئی نہیں قاری صاحب نوں دیو 4 بچے تے پڑھان نہ کو بے شک انہاں دا حق بندا میں عرض کراں گا کہ اس نے عکاسی بالکل ٹھیک لکھی اور کہ ساری حکومت حال کی کہ لنگڑے کبڈی پہ کھڑ دے انہوں نے عکاسی کی تھی نا زمانے تو میں عرض کر رہا کہ میرے شغل دی عادت نہیں ہے میں حدیث دے اندر شغل پسند نہیں کرتا لیکن عوام واسطے میں تھوڑا جا اشارہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ اسی کرتے ہیں نا کہ سارے اپنے اعمال نے جو دعا مانگنی یا اللہ فرضہ دوبارہ سے دعا مانگنی نور لے جیت جائے کسی نے کہنا یا اللہ پی ٹی آئی جیت جائے دیکھ مگنے یہ تو میرا یاد دیکھ مگیا کرو نا اللہ کو کیا کرو یا اللہ حکمران دے صدیق اکبر جا حکمران دے فاروق اعظم جا حکمران دے سانو مولا علی جا اسی سب دے دل پہ سوئیے سانو پتہ لگے سارا لیڈر ہے جن نے سانو دکھا نہیں رہا دینا تو میں عرض کراں گا کہ نبی پاک دی وجہ سے سانو نور کتنے دے بس آپ دی گل اے دعا مانگو یا اللہ سانو ہدایت دے اللہ فرماتا ہے ربنا اتم لنا نورنا کہ دعا کے منظر یا اللہ ساری ہدایت کو ساڈے بندے نور فرما العلم نور جتنے علوم نے علم نے نبی پاک نے فرمایا سارے دے سارے نور نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ جس بندے دی مدد کردا ہے اونوں اندھیرے وچ کڈ کے چانن ول لے جاندا ہے تسی مکے دی مدد وچ چلے جاؤ تے اس پہاڑ دا نام ہے جبل نور جتھے اقرا بسم ربک الذی خلق دیاں 5 آیات نازل ہوئی جدوں میں پہلا عمرہ شریف کیتا والد صاحب دے نال اسی ٹیکسی والے کو پوچھیا سی جبل نور تے جانا اس نے نزدیک جا کے کیا کالا جا پہاڑ سی غار ہرا شریف جن دے اندر ہے جنہاں بیلیاں نے
زیارت کی نہیں کی کہ اللہ سارے کو زیارت کرائے. ٹیکسی والا کہنے لگا آزا جبل نور آزا. آپ نے فرمایا میرے والد صاحب نے نالے جبل کہی جانا نالے نور کہی جانا نالے کنکر نالے نور نالے بجری نالے نور نالے پتھر نالے نور نالے پہاڑ نالے نور. مولوی صاحب کس وجہ نال نور کہہ رہے ہو؟ کہہ لگے جی قرآن پاک دیا 5 آیتاں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. 5 آیتاں قرآن دیا نازل ہوئیاں. میرے والد صاحب مسکرائے فرمایا مولوی صاحب گل صاف دی کرو جتنا بٹیاں دے اوتے 5 قرآن دی آیتاں نازل ہون اودی بجری بھی نور تے جن دے سینے دے قریب پارے نازل ہوئے انہوں نور ماننا پھر کے مسئلہ. اور اے نور مبارک حضرت آدم نے اندر منتقل ہویا. اللہ نے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بڑی تعظیم کرتے ہیں فرشتے وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا تواڈے اندر محمد دا نور آ گیا ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا اپنی جتنی تواڈی اولاد ہے نا انہاں نوں نصیحت کرو ایک دوسرے کو نصیحت کرو. جیڑا نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر دنیا تو جان لگدا اپنے بیٹے نوں بلا کے نصیحت کردا پتر نیک ماواں نال نکاح کرنا ہے. جنہاں نال نکاح کرنا ہے عورت نیک ہونی چاہیے. کیوں؟ حضور دا نور امانت ہے اس ماں دے اندر جانا ہے پھر اگلی ماں دے اندر جانا ہے. نبی پاک دے سجدے مبارک دے اندر 22 ماواں نے جنہاں دا نام فاطمہ فاطمہ کا معنی یہ جہنم کو دور کرنے والی. لوگ کیا سبحان اللہ. 22 ماما کا نام نبی پاک دے سجدہ مبارک دے اندر 22 ماما نے جنہاں کا نام فاطمہ ہے پاکی والی ہے. تے حضور نے فرمایا میں پاک مشتبہ وچ ہوندا ہویا اپنی ماں آمنہ دے شکم دے اندر آیا. سرکار نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم دی دعا وا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اپنی ماں دا خواب آ جڑا ولادت وقت میری ماں نے تکیا اے میلاد نہیں تے ہور کی ہوں. میرے آقا روزہ رکھتے سن نہ منگل دا نہ جمعے دا سوموار والے دن روزہ رکھنا سرکار نے. صحابہ نے عرض کی حضور سوموار کو کی ہویا ہے کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا فیہ بلیت و فیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہویا تا روزہ رکھتا. اس دن میرے دل اللہ نے قرآن نازل فرمایا تا میں روزہ رکھتا. اور تو انہوں پتا کہ عید والا دن جمعے والا دن مومن واسطے عید کا دن پتا جائے نبی پاک نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. جمعہ شریف کی کا جمعہ شریف ہے سرکار نے فرمایا ہر مومن واسطے جمعے والا دن عید کا دن ہے. اس کی وجہ پتہ کی ہے؟ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس سال کی جی آدم علیہ السلام کی ہر جمعہ نہ بولو نہ بولو. اے حضرت آدم کی تخلیق کی وجہ جمعہ رکھا گیا عید والا دن کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اسی آدم نے منن والے ضرور ہیں امتی نہیں ہیں امتی قبلی والے نے ساڈا زیادہ حق بنتا ہے اسی نبی پاک کا ذکر کریے. وبشر المؤمنین اللہ فرماتا مومنہ واسطے خوشخبری تے حضور دے آن تے مومن نہیں خوش ہونا ہے نا کیونکہ تسی اپنی مصروفیت کٹ کے تشریف لے آئے. تو میں عرض کراں گا کہ نلین پاک دے قرآن پاک نہیں لکھنا چاہیے اگر کسی لکھے ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. میں اپنی زندگی اگر کوئی نقص ایسا نہیں دیکھا ہاں اور بھی بچے نے لگائے استاد کے دل نہیں ہے ویکھو نا ایک اکثر نلین پاک میرے آپ کے یہ نام دے ہزارہ نے میرے کو تھوڑی ایک سیال بس چل رہی ہے پیارا چلیا ہے جنہاں کراچی جاتا ہے اور کل مسافروں سارے ان کے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی نیٹ کھولو نیٹ دے اوپر خبر ہے ایک سیال والے اہل سنت نے انہاں جہاز دے اوپر بھی درود و سلام لکھے الصلوۃ والسلام علیہ سبحان اللہ. اور جتنے مسافر سن بھاویں دوجا بھی بیٹھی سی اور کہ سارے لو کی حفاظت ہوے گی اللہ حفاظت کرے. سبحان اللہ. تو یہ تبرک سمجھ کے چلو لگا لینا کوئی حرج نہیں ہے.
میں ضمن وچ عرض کر چکیا کہ اسی حضور دے تن نال لگا ہوئا کپڑا ہوئے جوڑا ہوئے قدماں وچ آن والا اسی پاک بندے ہیں سبحان اللہ سبحان باقی اللہ پھر لمبی پیا سے کہ یہ لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے نماز ہوے گی کہ نہیں ساڈی تے ہو جاتی سبحان اللہ جی نماز کا فرق ہے بے شک جنی نہیں ہوتی تسی نہ لاؤ اسی تانوں کہیا کہ تسی لاؤ بالکل اسی بالکل کہے تواڈے کوٹھے تے مرچاں لائیے سبحان اللہ اور لائیے اپنے کوٹھے تے لگ تانوں جان سبحان اللہ تیرے نال ساڈے کول کوئی نہیں چڈی لائیے تکلیف ہوتی ہے جبریل نے ترے جھنڈے لائے ساری زمین تے ملا سبحان اللہ ناصر بن ابراہیم صاحب نے لکھے ہے نشر الدین دے اندر انہوں نے لکھے حضور پیدا ہوئے نا نبی پاک دی ولادت دے ترے جھنڈے لے کے آیا جبریل پہلا لایا مشرق اندر دوجا لایا مغرب اندر تیسرا جو ہے نا کتنے لاجی کائی دی خانے کعبے دی چھت دے اوپر سبحان اللہ بیت اللہ شریف دے وچ ملا سبحان اللہ کرنا کوٹ دی جبریل بے شک اسی تے ایڈی جھنڈی لائی او تے ایڈا جھنڈا لایا جڑا مشرق تو مغرب تک لا سبحان اللہ تے پتہ یہ شیطان بڑا رویا سا اے شیطان بڑے سیرت دی کتاباں بھریاں پئیاں 40 دن روتا ہے پھوڑ پا کس وجہ سے حضور پیدا ہو حضور پیدا ہو اس سال دی گل سنو ہویا کی ہے انہاں کے پوری بند ہو گئے سبحان اللہ بابا چیلے چمچے اندر نہ دستا تھا جدوں میں محمد عربی پیدا ہوئے نے راہ سارے بند ہو گئے سبحان اللہ او شاعر نے پھر ترجمہ کیتا ہے ملک ہے کہ لوندا پھرے شیطان دی دنیا واس پئی ہے آیا نبیاں دا سلطان دی دنیا واس پئی ہے کچھ لا یعنی پیسہ جس طرح وہ ایک بلاؤ تھی کہنا یہ میرا پیو بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں باپے بھی شاید کوئی نہیں کہتا ہے وہ کہتا ہے میری ماں بھی کوئی نہیں بالکل بالکل تسی انہوں نے نیٹ کھولو نہ کسی فکر منتا ہے نہ کسی استاد نو منتا ہے بالکل نہ کسی ولی نو منتا ہے نہ کسی نو نہیں منتا اپنے آپ نو منتا ہے ویسے اے گل ہے کہندا جی میں ہن پیدا ہو گیا تے غرور تے فرعون بڑا کیتا سی تے اللہ نے تباہ کر چھڈیا یہ غرور چنگا نہیں ہوندا بے شک میں اس کراں گا کہ اپنے باپیاں دا احترام کرو گے تو بچو یہ یاد رکھنا جڑا اپنے بڑیاں دی حفاظت نہیں نہ کر سکدا بے شک وہ بندہ کوئی نہیں دے گھر دے کوئی پیو نو گالاں کڈے نا تے بندہ کہے ہو کوئی گل نہیں کوئی ابا تے شاہی کوئی نہیں تے بندیاں چھتر مار مار تو کر چھڑنا ہن پہلے کہ شرم کر ابے دی بےزتی کرنے میرا سلام لے رہے یار سارے پیو جتنے ہیں نا میں قبری والے دے نرانے پاک دو وار چھڑا سبحان اللہ جُتی تو تیرے پیو وار چھڑا سارے حضرت خواجہ جنیری دی جُتی تو وار چھڑا بے شک میں عرض کرا گیا اپنے کے تواڈے اسلامک ہیرو نے چاہے خواجہ جنیری ہو داتا صاحب حضور نے نا دین دا کام کیتا ہے یہ آ کے لا کے کوئی نہیں یہ کرامت پڑھیے وہ بھی خواب دی گل ہے جڑی حضرت خواجہ مینوں دے جنیری دی کہ یہ خواب دے اندر انہاں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ خواب دی گل ہے خواباں احمد رضا احمد جان کا دینی نے فرمایا ہر خواب سچی نہیں ہوندی بے شک بے شک تے خواب کڈ کے جدوں جوان نسل نو ایک نظر آ گئی انہاں دی خواب دے اندر انہاں ویکھیا کہ یہ گل ہو گئی انہاں نے پھر انہوں نے نسبت لکھی کہ جے اس طرح دی خواب دیکھو تو پھر تعبیر ہوندی ہے بزرگان دین جڑے خواب دی تعبیر کر سکتے ہیں وہ دس سکتے ہیں خواب آ گئے تو اپنے نام دا کلمہ پڑھی جانا اپنا نام لے کے تو کی کہے کہ تو گمراہ ہو گئے نہیں تے وہ جا کے مسئلہ پوچھے نا بڑا مار وہ پھر تم تعبیر دس اگر تعبیر ہو سکتی ہے کوئی حکم ہے تو داڑھی رکھ کرتا تیرے نماز پڑھنا حکم ہے تیرے کیسے ذکر کرنا حکم ہوے تے خواب جڑی ہے ان دی تعبیر کو نہیں ہوتی کئی قسم دی خواب کوئی ایک خواب پڑھی ہے اون تے او تڑ کٹی جاندا سارے بزرگاں دی خواجہ صاحب نے جنہاں 90 لاکھ نو کلمہ شریف پڑھا کے مسلمان کر بے شک سبحان اللہ ہندوستان دے انگریز جڑے سن اس ویلے کہندے سن کہ ہندوستان دے اندر ایک مردہ حکومت کرتا ہے مردہ اون نزدیک تے ڈیڈ باڈی سے نا وہ کہنے لگے کہ مردہ حکومت کرتا ہے پورے ہندوستان دے دلاں تے راج کرتا ہے انہاں نام خواجہ جنیری ہے دور کے سبحان اللہ میں انڈیا گیا ایک طالب علم سی انہوں نے سوال کیا میں کہ یار اہل سنت کتنے نے دوسرے کتنے ہیں انہوں نے جے یو پی ایک پنڈ ہے نہ صرف 28 صوبیاں میں نبی پاک دے غلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ کرو انڈیا انڈونیشیا میں میلاد ہویا یہ یمن دے وچ ہویا یہ عراق اندر ہندوستان اندر
سارے بریلوی نہیں دے سبحان اللہ کیڑے چکرا میں تسی پہ گئے حضور دے ذکر ٹکو گے بلند آخرت خیر لک من الاولی اللہ دا وعدہ تے روبا لنگے ٹائم آن والا اگے تو اگے ہوتا جائے گا غلام بھی بدلے جانے نبی دے میلاد بھی بدلے جانے سبحان اللہ میلاد کی ہے اینی دل دے بیٹھے اس کی کیتا کر نبی پاک دی گلاں دسیاں سرکار دی شان دسی اللہ دا قرآن سنیا جے نبی پاک دا فرمان سنیا جے اے میلاد ہے میلاد ہپا نہیں ہے جڑے بندے ڈانس کرتے ہیں کمالاں پاندے نے عورتاں باہر نکل کے جلوس دیکھ دیے نے بالکل شرعی حرکتیں غیر شرعی حرکتیں بالکل غلط یعنی کیا ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے نبی پاک کا میلاد صاف ستھرا خرافات تو پاک ہونا چاہیے بے شک سبحان اللہ باقی ہے کہ خوشی تو لائیاں نے مرچاں سبحان اللہ مرچاں دے سجاد ہے خوشی تو لائیاں بالکل لاکھ اگلے کو جان پاوے کوڑیاں لگن کوڑیاں لگن میٹھیاں لگن سبحان بڑی اللہ بڑی تصویر ہے نا ڈاکٹر انجیکشن لگائے تو یہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے ٹیکا بھی کوئی ہونا کئیاں کو کورونا نے وائرس دے ٹیکے لڑ گئے کئی مار گئے تو ہن دیکھو نا جسم ایک کے ٹیکا بھی کوئی کئی برداشت نہیں کر سکتے ٹیکا لگتا ہے بڑک جاندے بے شک گل دے محبت دی نا بیڑیاں میں مینوں کہنا لگا جی ڈیڑھ کیوں رکھ دیو 12 دے بغیر تو میں کہ پیو دے پتر دی شادی ہو گئی ہے پتر کیا جی ہونی ہے تو میں کہ کوئی تاریخ شریف بانٹ لئی ہے بانٹ لئی میں کہ کارڈ چھٹ تے کارڈ بن گئے میں کہ کارڈ بناਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ سبحان اللہ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦ ਦਿਨ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋ سبحان اللہ ماشاء اللہ لاجوابی سوال نے ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ذکر حضور قرآن پڑھیا پہ کدی حضور دی زلفاں دا ذکر کدی حضور دے چہرے دا ذکر اللہ نے کدی حضور دے ہونٹاں دا ذکر فرمایا کدی زبان پاک دا ذکر کیتا جڑا کبھی نہ ذکر کتے لکھیا ہوگا قرآن وچ لکھے یہ اللہ دی شان ہے کہ اللہ نے محبوب دا ذکر بارا فران اللہ کا ذکر جگہ جگہ بیان فرمایا کہ اسی اللہ دی سنت پوری کر بے شک بے شک چلو محدث نہیں کیتا صحابی نہیں کیتا اللہ نے کیتا میں کہتے ہیں صحابہ نے اس طرح کیتا ہے میں کہ صحابہ تو زمانے چڑیاں ہیں نہیں کوئی سن نہ مرچاں سن نہ چڑیاں سن نہ لائٹاں سن نہ بجلی سی انہاں نوں حضور دا چڑھنا نہیں بڑا سی سبحان اللہ میرے آنگاں دے سامنے بیٹھے ہوندے تو کردا سی اس طرح کام اور جدوں زمانے دے اندر ضرورت پے جائے نا دیکھو نا حضرت فاروق اعظم نے شان دے جلوس نکل رہے صدیق اکبر دی شان دے جلوس نکل رہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے جلوس نکلدے رہے کس وجہ نال جس زمانے دے نال نال اگر تسی منن والے ہوندے سارے تے جلوساں دی لوڑ کیڑی سی ایڈی سبحان اللہ جدوں فاروق اعظم کسی نہیں منیا تے ضرورت پئی اگر فاروق اعظم دے جلوس نے اسی طرح نبی پاک دی محبت بڑھتی جاتی لوگ کہندے نبی دیتا کچھ نہیں نبی کو جاؤ نا نبی دے روزے تے نہیں جانا چاہیے اسی میلاد کراتے ہیں لوگاں نوں دسدے ہیں نبی دی دشمنی بڑی اے گل ہے کہ زمانے دے نال ضرورت پوے اور حضور دی امت دے زیادہ تر علماء جس چیز نو حق کہہ دے اللہ بھی انہوں حق یہ حکم ہے حدیث دے اندر کہ مسلمانوں دی کثیر تعداد جتے مل جائے او دے اللہ تعالی بھی منظور کر دے کہ یہ جڑے نا بڑے بڑے بزرگ حضرت امام قرطبی جے ہستیاں میلاد پاک بنا دیا نہیں مکے شریف جا کے اس جگہ پہ میلاد پڑھتے رہے جب حضور جتے پیدا ہوئے اسی ہے خانے کا پہ باہر نکلو نہ جگہ رکھی ہے وہ نہیں ٹائی وہ بھی لائبریری بنی جتے لیٹرینا نے لیٹرینا دے نال اس طرح دیکھو گے نبی پاک دی ولادت والی جگہ اسی طرح جتنے پرانے بزرگان دین نے علامہ قرطبی حضرت غوث پاک بڑی بڑی ہستیاں وہ جا کے اسے میلاد کرتی ہیں بے شک بے شک بے شک نو نو قرآن چاہیے دربارہ نو حضور دا وصال ہے تو میں کہاں گا تسی تے یار غم دے قائل ہی نہیں ہو نعرہ تکبیر بے شک یا رسول اللہ نعرہ تحقیق غم کا کی حکم ہے شریعت کے اندر قاری سجاد صاحب بھی ساڈے بڑے ماشاءاللہ مذہبی سکالر رہے ہیں پوچھو غم کتنے دن منا سکتے ہو علماء دے شریف فرمان ہے 3 دن تو بعد غم نہیں منا سکتے
تے یہ کہتے ہیں سالانہ کام مناؤ نبی پاک دنیا تو گئے تے مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر چیخو پکار کر گئے یہ تے تینوں حدیث یاد ہے کہ حیاتی والی حدیث یاد کوئی کرو میرے آقا نے فرمایا انبیاء بہت نہیں ہوندے تے اسی پھر کام کیویں منائیے سرکار نے تے فرمایا اس دنیا تو اپنی قبر پر منتقل ہوندے نے اور اللہ تعالیٰ دے نبی جتنے نے اپنی مدارہ میں زندہ نے رزق بھی دیتے جاتے میرے آقا نے زندہ نے میرے کیا لگا کہ تمہارا کی عقیدہ ہے میں کہا میرا اتنا کو عقیدہ ہے جتنا زمین زندہ ہے جتنا زمین زندہ ہے اپنا رسول بھی زندہ ہے تو کیا جتنا زمین ہی مڑتا ہے اپنا میں گل کرنا پسند نہیں کرتا ساڑھا دے بھائیہ زمین زندہ ہے ساڑھا رسول بھی زندہ ہے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشمے آدم سے چھپ جانے والے میرے کو دلائل بڑے نے ٹائم تھوڑا ہے ایک میں موضوع پڑھا نا کہ ہزارہ حدیثہ میں پڑھ سکتا سائیاں سب کے ہزارہ واقعات نبی پاک دے علم غیب دے نبی پاک دے اختیارات دے تو گل بھی نہیں کر سکتا یہ بھی یاد رکھی کہ نبی پاک دا فقیر بوئے پہ بیٹھا ہے استاد میرے دائیں بائیں بیٹھے علماء تشریف فرمانے دعویٰ نہیں کرتا جس موضوع پہ کمیں گا میں انشاءاللہ تیرے نہ گل کرا میں بیٹھا اس میں جنہوں قرآن پاک دے اگر صرف قرآن کو پڑھو تو صرف قرآن پاک عقیدہ یا حق کہہ رہے سنو جماعت اور نظر آئے گا حضرت عیسیٰ نے جو مرتضی کیتا انی اخلق لکم من الطین فرمایا مٹی کا پرندہ بناؤ 20 جلدہ اے جس دنیا کا عقیدہ سبحان اللہ پرندہ میں بناواں گا پھوک بھی میں مارا گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جان اللہ پائے گا اے عقیدہ یہ دنیا دا بے شک اسی کہتے ہیں پھوک پیرا کو مراواں گے شفا اللہ کریم عطا فرما دے سبحان اللہ یہ قرآن پاک دے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیتا فرمایا باذن اللہ آپ نے فرمایا جو گھر کھا کے آئے ہو بھی دساں گا باذن اللہ جو لگا کے آئے ہو بھی دساں گا باذن اللہ ہر فکرت عیسیٰ علیہ السلام کا باذن اللہ اللہ نے عزت دیتا اللہ نے عزت دیتا کہ مطلب اللہ عزت دیتا ہے اس بات سے میں عرض کروں گا اور تین چار چیزیں تھوڑے سامنے رکھیاں دلائل پاک نو سی پاک منتے جب پاکا نال پاک کام کرنا تو پاک چیز تسی رکھ سکتے نہ بھی سکتے جو تو ہے ہی پاک میں تو مثال دیتی حضرت عبداللہ ابن مسعود دی اگر نگانے پاک اور پاک نہ سمجھ لیتے جو کہ سینے نہ بنا دے مولا علی نے کسی پوچھا کہ اتنا علم کی تو حاصل کیتا جی آپ نے کہا آپ نے پوچھا دیتا ہے نبی پاک دے تھے سارے قطرے کٹھے ہوئے پانی دے تاکہ بڑھ کے چوس لینے اس پانی دے قطریاں کی وجہ اللہ نے مینوں سمندر عطا فرمایا علم صحابہ کا عقیدہ حضرت صدیق اکبر میں گل کو سنائی کہ برکات دی اتنی تعظیم کرتے تھے صحابہ حضور دی اجازت کے بعد تھلے سے گرتے تھے حضور دا دعا تھلے سے گرتے تھے وضو دا پانی تھلے سے گرتے تھے یہ نوجوان نسل کدی غام دل مگر لگ جاتی ہے سویرے غام دل مگر ہوتی ہے راتی جیب بھی مگر ہوتی ہے یہ کام نہ کرو علماء دی محنت ساری زندگی ہو گئی انہوں نے نبی پاک دا اور شانہ دس دے تے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے جدو حضرت شاہ منصور سوری چڑھے نا تے فتویٰ دیتا حضرت جنید بغدادی نے آپ نے دین سن آپ نے ظاہری بند دیکھا کو انا الحق کہتے ہیں وہ مجذوب تباہ ہے بزرگ سن شاہ منصور تے حضرت جنید بغدادی کو گزرے تھے آپ نے بندے بڑے مار رہے سن آپ شاہ منصور تے حضرت جنید بغدادی خود ماریا خود ماریا اس موقع پہ آپ رون لگ گئے آپ نے فرمایا سجنا تیرا پھول بھی آج بڑا لگا ہے کیونکہ ماریا اس موقع پہ جب دشمن مار رہے سن تے علماء کی سمجھ دکھ نہیں ہوتا تسی مقتدی علماء دے ہوندے ہو جدو تسی سویرے غامدی دی گلاں پوچھدے ہو مولوی صاحب غامدی کیا کہتا ہے جیب کیا کہتا ہے تے کیا مولوی صاحب دل تے نہیں بیندی کہ صدیاں ہو گیا 12 سال ہو گئے تے میں جمعہ پڑھا دے تے آ کے میرے مسئلہ پوچھتے ہو کیا میری گل تے کوئی اثر نہیں ہویا کہ نبی پاک دی اشارہ ہے خصوص نوجوان نسل کہ چھڑ دے رہنا انہاں دی تابعداری ککھ نہیں جے لبنا جس بندے دی منزل ہی کوئی نہیں خود کہتا ہے کہ میری منزل ہی کوئی نہ میں سنی ہاں نہ میں بابی ہاں نہ میں شیعہ ہاں نہ میں مرزائی ہاں میں پتہ نہیں کی آپ نہیں پتہ لگا کہ میں کی ہاں وہ دے مگر لگنا فائدہ کوئی نہیں منزل کوئی نہیں ہوتی 10 سالوں کے وہ کہتا میں مسلمان
اللہ فرمانا وہ ایمان لے کے جب نبی نے صحابہ لے سبحان اللہ بے شک سب تو سو کا طریقہ پیمانہ ایمان کا تولنا جے کسی صحابی نے مگر لگ لو بند کر کے عشق رسول دی چلو کتاب لے لو بڑے مسئلے وچ نہ ہو کیویں عشق کیتا سرکار دے نال صحابہ تے تانوں نوجوان نسل نوں پتہ لگ جائے اتنا پڑھتے ہو میرے واسطے بھی ایک کتاب پڑھو حضور دے کسی صحابی حالات زندگی صحابہ دے پڑھو صحابہ نے اپنا گھر چھڈے حضرت صاحب بن ابی وقاص نبی پاک دے صحابی نے میں انہاں دی مزار لے گیا واحد صحابی جنہاں نوں سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا صاحب حضرت صاحب بن ابی وقاص ہوئے جنہوں نے نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے تو قربان ہو جائے محمد دے ماں پیو دا قربان 8 سال دی عمر دے اندر 8 سال دی عمر دے اندر اتنی ماں نال محبت سی اتنی ماں نال محبت سی کہ ماں کو بغیر روٹی نہیں سکھا دی تے مسئلہ بن گیا ماں کبھی بھی میں کافر میں ایمان نہیں لے کے آنا تیرے نبی نے آپ عشق سی حضور دے نال ماں تیرے دن کچھ نہ کھاتا چوتھے دن نبی پاک دے کول آئے ماں جناب مشرف فرمایا تیرا حق ہے او تیری ماں ہے میں کچھ نہیں کہتا عرض کی یا رسول اللہ آپ دامن نہیں چھڑیندا ہوں واپس کے جا کے ماں کو کہنے لگے ماں مسلمان ہو جا ماں نے کہا میں اپنا دین نہیں چھڑنا حضرت صاحب بن ابی وقاص نے کہا تیرے ورگیاں ہزارہ ماما کملی والے دی جُتی تو میں باہر چھڑ اس وجہ سے نبی پاک نے جو 8 سال کی عمر میں ماں کو چھڑ کے واپس آ گئے اس ویلے نبی پاک نے پھر جہاد کے درمیان فرمایا جنگ کے درمیان جو آپ ڈاڑے سے سرکار میں بڑے سونے لگے فرمایا فدا کا ابھی یا ساتھ میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہونا ہے اس وقت میں عرض کر رہا ہے جنہ بھی حضور کا کرے گلنا بھی حضور دیا دسے میری تو سمجھ میں نہیں آتا جڑا استاد بھی اعتراض کرے بندے کہتے ہیں شگرد کر رہے ہیں نالے استاد دے بولی جاندے نالے پڑھیا بھی دے بولو تے جڑے امت دے بادشاہ نہیں نبیاں دے بادشاہ ایک لکھ کبھی ہزار رسول اللہ دے رسول بن کے تیرے رسول آئے تے اپنے رسول دی گلاں تسی نوجواناں نہیں دسنیاں تے ہور کنے دسنیاں اپنے دین لے کے خود چلو مولوی صاحب کو مولوی صاحب نبی پاک دی کوئی شان نہیں بیان کر دو ممبر تے بیٹھ کے میرے کملی پاک اللہ نے کتنا کچھ کیا تو سامنے کو بس لایا ہے نبی جانتا کچھ نہیں ولی جانتا کچھ نہیں اور کہ مولوی اصلی منتے اور سوشل میڈیا کا دور ہے 10 نبی پاک دی شان کی سبحان اللہ 10 قرآن دے وچ صرف قرآن ہی بس تے جے وہ کہے نہ کوئی بھی ان کو تمہیں پاک اور تے نکل ساری مسیتوں تینوں حضور دی شان نہیں آندی اسی تیرے کو کی اس وقت نوجوان نسل میں اپیل کرانا اجے پتہ نہیں کتنے کو فتنے ہونے نے کل اج جیل تو نکلے ہیں کل گجراتوں کو نکلا ہے اپنا نام اس گجرات مگر لا دے پھر تھوڑا ایمان گجراتی ہو جائے گا ہفتے پہلا جیل میں سی پھر لاہوری ہو جائے گا پھر جناب پاکستانی ہو جائے گا پھر ہندوستانی ہو جائے گا ایمان رکھو ابو بکر صدیق والا کبھی ڈولو گے اور نصیحت کر رہے ہیں صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کر عرض کی تو تین چیزیں بڑی ہیں فضل مال میرا ہوئے خرچ تیرے تے کرا نظر تیز میری ہوئے دیکھنا تیرو تی میری ہوئے نکاح کمائی والا تیرے نال کر صدیق اکبر کرنے سر جو صدیق کا میرے عمل کر رہا ہے اللہ سب نے صدیق عطا فرمائے بمال ہے